بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تقریباً 2 ماہ پہلے میں نے فلسطین پر ایک ولاگ بنایا تھا جو کہ اس وقت کلیئر تھا کہ یہ سیز فائر بٹوین حماس اور اسرائیل ایک ٹیمپریری ایگریمنٹ ہے، جس میں کہا تھا کہ یہ اسرائیل کا کل زون ہے، یعنی کہ غزہ، اور یہ سب ایک پاز ہے، اور یہ زائنس یاجوج ماجوج کی نسل جلدی اپنا فساد دوبارہ شروع کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ رمضان میں سحری سے پہلے 18 مارچ ٹیوزڈے کو اسرائیل نے یک طرفہ ایریل بمبارڈمنٹ کا آغاز کر دیا، یعنی کہ سیز فائر ختم اور غزہ میسیکر دوبارہ شروع۔ اور اسرائیل کے ان فضائی حملوں کی مکمل حمایت یو ایس وائٹ ہاؤس کے اعلامیہ نے کر دی کہ اسرائیل نے یہ حملے یو ایس کی رضامندی سے کیے، یعنی کہ انہوں نے ایڈوانس میں یو ایس اے کو انفارم کر دیا تھا۔ اس سے آپ لوگوں کو بڑا واضح ہوگا کہ زائنس کتنے مضبوط ہیں کہ کیسے ٹرمپ کو اسرائیل کی ایبسولوٹ سپورٹ پر مجبور کر دیا۔ اس موجودہ اسرائیل اور امریکہ میں یاجوج ماجوج کی جو نسل ہے وہ پوری طرح اپنے آپ کو ان ملکوں کی پاور کوریڈورز کا مالک بنا چکی ہے۔ ذوالقرنین کے زمانے میں یاجوج ماجوج صرف جسمانی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فساد پھیلاتے تھے، مگر یہ قومیں اب طاقت کا، ذہانت کا، یعنی کہ دھوکے سے، عیاری سے، سفاکی سے، بلکہ ٹوٹل امپیونٹی کے ساتھ فساد پھیلا رہے ہیں۔ اسرائیل اور یو ایس اے، ان شیطانی قوموں کی جو کوڈینیشن ہے، ذرا اس پر غور کیجیے۔ پہلے یو ایس اے نے چند دن پہلے یمن پر فضائی حملے کیے جو کہ ابھی بھی جاری ہیں، اور اس کے بعد 1 یا 2 دن کے بعد 18 مارچ کو اسرائیل نے بمبارزم کا، یعنی کہ بالکل سفاکیت کا جو ہے وہ اس کی انتہا کر دی۔ تقریباً 400 بے گناہ مرد، خواتین، جس میں تعداد زیادہ خواتین کی اور بچے ہیں، شہید کر دیے۔ تقریباً 400، اب امیجن کریں آپ، 400۔ اور اس میں تھوڑا سا آپ اس پہ ذرا غور کیجیے گا کہ جو 2 دن پہلے ہیں، اس حملے سے 2 دن پہلے مارچ 16 کو یو ایس اے نے 3 عدد F-35I آدر جو نیو فائٹر ایئر کرافٹ ہیں وہ اسرائیل کو دیے کہ حملہ کرنا پڑے گا، بعد میں تمہیں ضرورت پڑے گی۔ اور یہ جو ہے ابھی ٹوٹل جو فلیٹ ہے اسرائیل کے پاس F-35I آدر ایئر کرافٹ کی 42 ہے، اور 11 اور دینے ہیں امریکہ نے، یہ بھی اس کو پرومس کیا ہے۔ یہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے جو ہے معاہدہ تھا، ڈلیوری بھی ہوئی ہے۔ اس شیطانی طاقت کے جو گھمنڈی ہیں، یہ زائنسٹ گوگ اینڈ ماگوگ، موت کا کھیل دوبارہ شروع کر چکے ہیں۔ اور کچھ مجاہد جو ہیں وہ ہیں جیسے حوثیز ہیں، انہوں نے پیلسٹائن 2 اپنا بیلسٹک مسائل ہے، وہ نیوٹیم ایئر بیس ہے جو کہ اسرائیل کا مین ملٹری ایئرپورٹ ہے، اس پر حملہ کر دیا ہے۔ اس پر ایک بیلسٹک مسائل جو ہے وہ داغا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ اپنے ٹارگٹ پر، یعنی کہ اپنے ہدف پر بالکل نشانے پر جا کے لگا ہے۔ اب یہ وقت بتائے گا کہ کتنا نقصان ہوا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ورلڈ وار 3 کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آپ لوگوں نے شاید نوٹ کیا ہوگا کہ اسرائیل کے خوفناک ترین فضائی حملے میں 400 سے زائد شہادتیں جو کہ صرف ایک ہی دن میں ہوئی ہیں، اس پر اتنا شرم انگیز سناٹا ہے کہ تمام مسلمانوں کی طرف سے، تمام مسلمان ممالک کی طرف سے، سوائے جو مجاہد ممالک ہیں یمن، اور بالکل میں کھل کے کہوں گا کہ یمن اور ایران، بس ان کے علاوہ کسی نے کوئی بیان سخت نہیں دیا، کوئی حملے کی ابتدا نہیں کی۔ اس دفعہ جو ہے الجزیرہ انگلش جو ہے وہ بھی ٹون ڈاؤن جو ہے وہ اس کی اپروچ رہی کوریج کی۔ ٹویٹرز وہاں پہ جو ہے وہ اس کی ڈیٹیلز آئی ہیں، اور ٹروتھفل جو ہے وہ کوریج انہوں نے جو ہے وہاں پہ اپنے مطابق دی ہے۔ کچھ حد تک جو عرب نیوز ہے، سعودی عرب کا، وہاں پہ جو ہے اس کی ڈیٹیلز آئی ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ چلیں ایسے ہی ایک ذرا سوچتے ہیں کہ تھوڑا سا 2-3 ہفتے پہلے ایک ٹرمپ نے ایک پروپوزل دیا تھا، ان کے مطابق کہ تمام جو غزہ کے مسلمان ہیں وہ یہاں سے نکل جائیں تاکہ سیز فائر کو ہم مزید آگے بڑھا سکیں، اور غزہ کو نئے سرے سے جو ہے وہ تعمیر کریں عرب ممالک کے ساتھ مل کر۔ یہ بیان یقیناً ایک خیال تھا کہ یہ ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہیں اپنی جانوں کو بچا سکتے تھے ہجرت کر کے، لیکن غزہ کے جو مسلمان ہیں انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، جو کہ بالکل ان کا ایک ڈیسیجن ہے، اور اپنے دین کو انہوں جو ہے وہ سچا ثابت کیا، اور اپنے
گھر جو ہے وہ نہیں چھوڑے بلکہ اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں، قربان کیں. انہیں معلوم ہے کہ اب یہ دین جو ہے دین اسلام یہ تو تعداد میں اربوں میں پھیل چکا ہے، اور ہم لوگوں کو اب اپنا دین جو ہے وہ شہادتیں دے کر یعنی کہ اس کو بچانا ہے، اور اپنی شہادتوں پر اپنا جو دین ہے اس کو ختم کرنا ہے. ان فلسطین کے لوگوں کو تو یعنی کہ اب کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ 100% جو ہے نا یہ جنتی لوگ ہیں. جیسے شہادتیں ہو رہی ہیں سیدھا جنت میں جا رہے ہیں. ان کا جو یعنی کہ جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی فوری طور پہ شہادتوں کے ساتھ جب وہ شروع ہو رہی ہے جنتوں میں جا رہے ہیں. اور جو باقی جو تماشا دیکھ رہے ہیں جو مسلمان جو ہیں وہ اکثریت جو ہے یعنی کہ جہنم میں جا رہے ہیں. ذوالقرنین کو شاید یہ معلوم تھا کہ یہ وحشی فسادی قومیں یعنی کہ ان کے ساتھ جنگ کرنا اس وقت جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے جو ہے وہ دیوار بنا کر انہیں قید کر دیا پیچھے اللہ پاک کے حکم سے. لیکن اب یہ سب کھل چکے ہیں اور اسرائیل اور امریکہ کی شکل میں موجود ہیں. اب یہ کہنا بالکل مناسب ہے کہ صرف ایران ایک آڑ ہے، ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے ورنہ بعد میں ہماری باری تو یقیناً ہے. اچھا ایسے تھوڑا سا میں آپ کو اس پہ ذرا ایک بتا دیں، دلچسپ تو نہیں کہیں گے لیکن ایک یہ کہ بہت انفارمیٹیو جو ہے. چند دن قبل میں جو ہے ایک کولمبیا کے یونیورسٹی کے ایکس پروفیسر ہیں جیفری ڈی ساکس، اور جو کہ آپ اگر نوام چومسکی کو اگر سنتے رہے ہیں تو یہ 2.0 ہے ان کا ورژن. بڑے اچھے جو ہے نا یہ کرٹیکل ایک اینالسٹ ہیں، اور میں سن رہا تھا تو بڑی اچھی دلچسپ ایک بڑی معلوماتی جو ہے نا وہ باتیں کی. انہوں نے کہا کہ ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ امریکہ ہمیشہ سے اسرائیل کی خواہشات پوری کرتا رہا ہے، اور اس دفعہ امریکہ ایران کے ساتھ ڈائریکٹ کانفلکٹ کی طرف جا رہا ہے. اور امریکہ یہ قوم یعنی کہ اب یہ اسرائیل کی خوشنودی پہ یعنی کہ ان کے کہنے پہ ابھی ایران پر جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ حملہ کرنے کا آغاز کر رہی ہے. اور یہ ورلڈ وار کا 3rd کا یہ آغاز ہوگا، کیونکہ ایران اب اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے روس اور چائنا کھڑا ہے. اب اسی سے منسلک جو ہے نا آپ لوگوں کو کچھ ایک حقیقت بتاتا ہوں جو کہ کافی آپ لوگوں کے لیے معلومات کا باعث ہوگی کہ اصل میں اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا شیطانی جو ہے نا وہ ذہنیت جو ہے نا وہ کار فرما ہے، جو کہ اس مڈل ایسٹ کی جو موجودہ جو حالات ہے، جو جنگ کی جو کیفیت ہے اور یہ بربریت جو ہے وہ یہاں پہ اس کی کیا وجوہات. ان میں سے ایک کافی وجوہات ہیں. ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے موجودہ جو وزیر اعظم ہیں نیتنیاہو، انہوں نے 1996 میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا فائٹنگ ٹیررزم. اس میں اس نے لکھا تھا کہ حماس اور حزب اللہ ہمارے دشمن ہیں اور ہمیں ان سے ڈائریکٹ نہیں لڑنا ہے بلکہ ہمیں ان ملکوں کو تباہ کرنا ہے جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس نے اپنی کتاب میں 7 ملکوں کی ایک فہرست تیار کی تھی جن کے لیڈروں کو قتل کروانا تھا اور ان ملکوں کو مکمل تباہ کروانا تھا. ان ملکوں میں سیریا، لیبیا، اس میں عراق، ایران، صومالیہ، سوڈان، لیبنان، یہ تمام ممالک کے سوائے ایران کو ہٹا کے تمام جو لیڈران ہیں ان کو قتل کروا دیا. ان تمام ممالک کو تہس نہس کر دیا. اسرائیل نے اپنے انتہائی مضبوط جو کنیکشن ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے USA کی مدد سے اوورٹلی ان تمام ممالک کو تباہ و برباد کر دیا. اور اب اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ USA ایران کے ساتھ ڈائریکٹ جنگ یعنی کہ شروع کروا دے، اور اسرائیل نے اپنا جو دیرینہ خواب ہے گریٹر اسرائیل کا اس کو مکمل کرنا ہے. چلیں اب آخر میں تھوڑا سا کنکلوژن کی طرف آتے ہیں کہ ایک سوال یہ ہے کہ اسرائیل اور USA نے ابھی تک ایران پر فل سکیل حملہ کیوں نہیں کیا. اور میرے نزدیک جو میری جو اپنی تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے پاس جو جدید ترین مسائل بیلسٹک، ہائپرسونک وغیرہ، ایران کے پاس جو ہے وہ اب 4.5 جن کے Su-35 رشین ایئر کرافٹس ہیں. ایران کے پاس اسٹریٹجک اور گلوبل چوک پوائنٹس ہیں کہ جہاں ایران جو ہے وہ اپنی ریٹیلیٹری اسٹرائکس جو ہے وہ کر سکتا ہے، جیسا کہ بلاکیج آف دا اسٹریٹ آف ہارموز جس سے 35% آف دا گلوبل آئل سپلائی ول اسٹاپ، اینڈ بلاکیج آف باب المندب مینس کہ نو ٹریڈ ٹو یورپ وائا سوئس کنال. اور اس میں یہ کہ
ڈیورنگ دا ہیٹ آف دا وار اگر یہ تھوڑی سی ایسکلیٹ ہوتی ہے اور ایران پر جو ہے وہ یو ایس اور اسرائیل کے حملے جو ہیں وہ مزید تیز تر ہوتے جائیں گے تو ان ریٹیلیشن ایران ول اسٹرائک پروبیبلی ول اسٹرائک یو ایس ایز فلیٹ ان قطار اینڈ ڈائریکٹ اٹیک آن اسرائیل. اس میں جو ہوگا ود انسٹاپیبل براج آف میسائلز جو کہ ایران کے پاس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور اگر حملہ ہوتا ہے تو ایران پر تو یہ سب ایران جو ہے نا وہ قدم اٹھائے گا اور یہ امیڈیٹلی تھرڈ ورلڈ وار کا آغاز ہوگا جو کہ اسرائیل کا بالکل ایک الٹیمیٹ مقصد ہے. ہمیں اب یہ ہے کہ سیکٹیرین جو ہے اختلافات سے نکل کر فوراً ایک ہو جانا چاہیے تاکہ میکسیمم تباہی سے بچ سکیں. لیکن یہ سچ ہے کہ آرمگیڈن یا ملحمۃ الکبریٰ جو ہے جو ہماری اسلامک اسکیٹالوجی میں ایک فیکٹ ہے وہ ہونا ہے اور امام مہدی پھر دجال پھر حضرت عیسیٰ پھر مریم علیہ السلام کا آنا جلد متوقع ہے. اللہ ہم سب پر رحم کرے آمین. آخر میں آپ لوگوں کو پلیز درخواست ہے کہ پلیز سبسکرائب مائی چینل ڈومینس آئز. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ جلد ایک نئے انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ولاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.